آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان نسیان سے بنا ہے. اگر بھولنے کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو جائے، انسان سے خطا ہو جائے، انسان سے برائی ہو جائے، تو میرا اللہ اسے راستہ دکھا رہا ہے. اے میرے بندے گھبرا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے. توبۃ نصوحا کرو، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. وہ توبہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بزرگوں کے اقوال یہ ہے. توبۃ النصوحا یہ ہے، نصیحت والی توبہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آنکھ سے نکلنے والا آنسو جس راستے سے وہ نکلا تھا پھر اسی راستے سے وہ آنکھ کے اندر لوٹ کر نہیں جاتا، ایسے ہی گناہ سے توبہ کرنے والا دوبارہ اسی راستے پر نہ جائے، دوبارہ اس راہ پر نہ جائے، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے. یہ سچی توبہ ہے. اور ایسی توبہ کرنے والوں کے متعلق میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطأ اجتہادی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی اور گناہ ابلیس سے بھی ہوا تھا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابلیس جو ہے وہ مردود ہو گیا، ابلیس ملعون ہو گیا، حالانکہ اس کے پاس کروڑوں سال کی عبادتیں موجود ہیں، ہزاروں سال کی عبادتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مردود ہوا ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو آپ مردود نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو اللہ نے مقام محبوبیت عطا فرمایا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدم سے خطا اجتہادی ہوتی ہے تو آدم 300 سال تک کے روتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں. اور ابلیس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہ پہ اکڑ جاتا ہے. پتا چلا گناہ پر توبہ نہ کرنا اور گناہ پہ اکڑ جانا یہ ابلیس کا طریقہ ہے، اور توبہ کر کے نادم ہو جانا یہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اس لیے توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ صرف اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اگر 40 سال تک گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کر لے تو کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ 40 سال نہیں بلکہ 80 سال تک، 80 سال نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک کے جرم کرتا رہے اور حلق میں غرغرہ آنے سے پہلے، یعنی موت کی وہ منزل کہ جب روح انسان کی حلق میں اٹکتی ہے اس سے پہلے اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک کہ جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نہیں نکل پڑتا. ایک وقت آئے گا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ جبریل امین آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ غمگین کیوں ہیں میرے آقا؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں جبریل میری امت کے جرائم یاد آتے ہیں، میری
امت کے گناہ یاد آتے ہیں، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 سال پہلے اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے اللہ سے عرض کیا میرے رسول نے، مولا اس مہلت کو اور بڑھا دے تاکہ اس کے بعد، کیونکہ 1 سال کے بعد اگر انسان زندہ رہا تو پھر اس کے دفتر کے اندر گناہ لکھے جائیں گے، تو پھر یہ کہا گیا اگر مرنے سے 1 ہفتے پہلے توبہ کر لے تو بھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کہا گیا کہ پھر بھی تو جرائم کچھ نہ کچھ وہ کرے گا، تو کہا گیا اگر مرنے سے 1 دن پہلے بھی وہ توبہ کر لے تو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ رسول اعظم نے پھر عرض کیا مولا اس کو اور وسعت عطا فرما، تو میرے اللہ نے فرمایا حبیب کہ تیری امت اس وقت تک کہ توبہ کا دروازہ امت پہ کھلا رکھیں گے جب تک کہ اس کے حلق کے اندر غرغرہ نہ پیدا ہو جائے، روح حلق میں نہ اٹک جائے، عالم غیب جو ہے اس کا جب تک کہ مشاہدہ نہ ہو جائے اس سے پہلے تک ہم تیری امت کو توبہ کی مہلت دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اس سے پہلے امت محمدیہ جن جرائم کا شکار نہ تھی بلکہ جن جرموں کا تذکرہ سننے کے بعد یہ امت بے چین ہو جاتی تھی، یہ امت بے قرار ہو جاتی تھی، یہ امت مضطرب ہو جاتی تھی، آج وہ سارے گناہ اس امت کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ بالخصوص نوجوانوں کی زندگی کو دیکھو، آج ہماری راتیں رنگین ہو چکی ہے، ہماری راتیں شراب و شباب میں ڈوب چکی ہے۔ قوم مسلم کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں نے مسجدوں کو ویران کیا، مسلمانوں نے عورتوں کی عصمت کو تار تار کیا۔ مسلم جوانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں؟ قوم لوط کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم عاد کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم سمود کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم شعیب کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ امت ناپ تول میں کمی نہیں کرتی؟ کیا یہ امت جو ہے معاذ اللہ قوم لوط سے عمل نہیں کرتی؟ کیا یہ امت زنا کے اندر ملوث نہیں؟ کیا یہ امت بد نظری کے اندر ملوث نہیں؟ کیا اس امت کے اندر سود نہیں؟ کیا اس امت کے اندر ماں باپ کی نافرمانی نہیں؟ کیا اس امت کے اندر رسول کی توہین نہیں؟ اللہ اکبر، اور قوموں کے اندر چیدہ طور پر جو جرائم موجود تھے، اجتماعی طور پر وہ سارے جرائم آج اس قوم کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل اتنے سخت ہو گئے، دل اتنے سیاہ ہو گئے کہ توبہ کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ بڑی بے باکی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا آج عیش کر لو، آج جو کرنا ہے کر لو، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کان کھول کر سن لو، اخبارات کی سرخیوں پر لرزنے والوں، ٹی وی پر جو ہے وہ نیوز دیکھ کر کے بے چین ہونے والوں، یہ سوچ رہے ہو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تباہی کا منصوبہ بن چکا ہے، پوری دنیا مسلمانوں کو غلام بنا لینا چاہتی ہے، پوری دنیا جو ہے تمہیں پیروں تلے کچل دینا چاہتی ہے۔ دنیا کو تو جانے دو، ملک کے حالات تیزی کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں، تمہیں جانوروں سے زیادہ بدترین درجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری امت جس وقت گناہ پر گناہ کرے گی اور توبہ نہیں کرے گی، اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کر دے گا، اور جب ظالم مسلط ہوں گے اس وقت میری امت سے توبہ کی توفیق بھی چھین لے گا، حتیٰ کہ میری امت دعا کرے گی اس وقت اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ وقت آئے جب تمہاری گردنوں پر چھری آ جائے، وہ وقت آئے جب دنیا تمہیں غلام بنا لے، وہ وقت آئے جب تمہاری بیٹیوں کو کنیز بنا لیا جائے، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ میرے رسول نے فرمایا جب میرے امتی رب کی بارگاہ میں، میرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ظالم حاکموں کا خاتمہ کر دیتا ہے، ان کے رزق میں برکتیں بڑھا دیتا ہے، ان پر رحمت والی بارش برساتا ہے، ان کی اولاد میں کثرت عطا کرتا ہے، ان کی عمر میں کثرت عطا کرتا ہے۔
ان کے چہرے پر اللہ نور عطا کرتا ہے، ان کے باغات کو ہریالی عطا کرتا ہے، ان کے دریاؤں کو روانی عطا کرتا ہے، ان کی نہروں کو طغیانی عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج گناہ تو ہے، احساس گناہ نہیں، آج گناہ تو ہے، توبہ کا ذوق نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے نہیں معلوم یہاں بیٹھے ہوئے کی راتیں کیسی گزرتی ہے، لیکن ایک عام تجزیہ جو مفکرین کرتے ہیں، ایک عام تجزیہ جو ماہرین نفسیات کرتے ہیں، ایک عام تجزیہ جو قوم کے نباس کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کے، بلکہ فجر کی اذان کے بعد بھی ہماری راتیں ڈوب چکی ہے عیاشیوں میں، ہماری راتیں ڈوب چکی ہے شراب میں، ہماری راتیں ڈوب چکی ہے شباب میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک زمانہ وہ تھا جب رات ہوتی تھی تو مسلمان بستروں پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو مصلی پر کھڑا کرتے تھے، اپنے گناہوں کے حوالے سے روتے تھے، رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں میرے سرکار کا فرمان تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، میری امت کے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو تنہائی میں یاد کر کر کے روتے ہوں گے، اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ اپنے جرائم کو یاد کر کے رونے والے جب رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر ان کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کل تک بستر پر جانے سے پہلے مصلی پر جانے والی قوم، مصلی پر کھڑے رہنے والی قوم، آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا، بستر پر لیٹتے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، گندی تصویروں کا سامنا ہے، زنا کے مناظر کا سامنا ہے، سیریلوں کا سامنا ہے۔ کچھ لوگ نشے میں چور ہو کر بستر پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ شباب سے چور ہو کر بستر پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ گندی تصاویر کو دیکھ کر بستر پہ جاتے ہیں۔ جس قوم کی راتوں کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، اس قوم کی راتوں کی عکاسی قرآن جو کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ اکبر، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کروٹوں پر لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انہیں تو وقت ہی نہیں ہے عیاشیوں کی طرف جانے کے لیے۔ کیوں؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ تو زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، رات و دن کے آنے جانے میں غور کرتے ہیں، اور وہ پکار اٹھتے ہیں، میرے اللہ تو نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، تو نے کسی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم ہی تو تھے جن کی راتیں ذکر میں گزرتی تھی، جن کی راتیں فکر میں گزرتی تھی، ہم ہی تو تھے۔ اللہ اکبر، زنا کرنے والوں کو ہم نے بیٹیوں کا تقدس دیا تھا، عیاشیاں کرنے والوں کو ہم نے مسجدوں کا راستہ بتایا تھا، پجاریوں کو جو اینٹ اور پتھر کے پجاری تھے ہم نے انہیں خدا کی بندگی کا شعور عطا کیا تھا۔ ہم ہی تو تھے، ہم میں کوئی طارق بن زیاد تھا، ہم میں کوئی محمد بن قاسم تھا، ہم میں کوئی علی اکبر تھا، ہم میں کوئی خالد بن ولید تھا، ہم میں کوئی عمر ابن خطاب تھا۔ حالت یہ تھی، ہم میں کوئی صلاح الدین ایوبی تھا۔ نگاہوں کی طہارت اور پاکیزگی کا عالم یہ تھا۔ ایک رات جو ہے، اللہ اکبر، سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل کی بارش میں پھنس گئے، اور پھر عیسائیوں نے جنگل کے اندر کچھ لڑکیوں کو بکھیر رکھا تھا، اس لیے کہ ان کی عادت تھی کہ جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ کرتا تھا، اس لشکر کے ارد گرد وہ عیسائی لڑکیوں کو بکھیر دیتے تھے تاکہ کسی طرح مسلم نوجوان ان لڑکیوں کے دامے فریب میں گرفتار ہو جائے، ان
लड़कियों के दामे फरेब में मुब्तला हो जाए। फिर क्या था, मुस्लिम नौजवानों को वो दामे फरेब में गिरफ्तार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करते थे। सलाहुद्दीन को लश्कर ने एक जगह पे पड़ाव किया तो उनके दिल में ख्याल आया, चलो जंगल में है तो शिकार कर लेते हैं ताकि हम और अपने दोस्तों को कुछ गोश्त खिला दें। सुल्तान शिकार करने के लिए बढ़ते रहे। कहने वाले कहते हैं कि शिकार करने वाला कभी कभी खुद शिकार हो जाता है और सुल्तान इतना आगे बढ़े लेकिन कोई शिकार हाथ न लगा। और शिकार भी एक अजीब नशा होता है कि इंसान जब उसके पीछे दौड़ता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि मैं कितनी मंजिलें तय कर चुका हूं, उसे पता भी नहीं चलता कि मेरे साथियों से मैं दूर हो चुका हूं। सुल्तान बहादुर थे, आगे बढ़ते इतने आगे बढ़ गए कि अल्लाह अकबर, वो जंगल में अलग और उनके साथी अलग, लेकिन कोई शिकार हाथ न लगा। शाम करीब हो रही थी, अचानक बादल घिर आए और उसके बाद इधर सूरज ने अपने चेहरे को ओट में छुपाया, उधर जो है वो बादल की सियाह चादर ने बरसना शुरू किया। और उसके बाद सुल्तान अल्लाह अकबर एक गार के अंदर कदम बढ़ाने लगे तो क्या देखा, भीगती हुई खूबसूरत लड़की हुस्न की मलका उनके करीब आई और कहा, सुल्तान मैं काफले में सफर कर रही थी, मुझे डाकुओं ने छीन लिया, लूट लिया हमारे काफले को और उसके बाद ये किया कि मुझे यहाँ जंगल में लाकर फेंक दिया। सुल्तान ने एक हल्की सी नजर उसके चेहरे पे डाली और फिर अपना चेहरा फेर लिया और भाग गए। सुल्तान के मामला क्या है, ये तो बिल्कुल यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटों के भेड़ियों वाला मामला था कि उस यूसुफ को भेड़िया खा गया लेकिन कुर्ता भी सलामत था। लेकिन ये अजीब लड़की थी जिसे डाकुओं ने लूट लिया लेकिन उसका सिंगार भी सलामत था। सुल्तान मामले को समझ गए, उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसको गार में ले गए। उसके बाद आग जलाई। आप जानते हैं कि जंगल की बारिश कैसी होती है, पत्तों का खड़कना, बिजली का कड़कना और बरसात वो तेज रफ्तार, अल्लाह अकबर, जो अजीब दहशत पैदा करती है। सुल्तान ने सर्दी से बचने के लिए गार के अंदर आग जलाई, लड़की लेट गई। सुल्तान आग की तरफ मुतवज्जे रहे, लड़की ने खिसक करके आगे बढ़ते हुए सुल्तान से कहा, सलाहुद्दीन मुझे हैरत है, तू मेरे हुस्न की तौहीन क्यों करता है? इसलिए कि मैं वो हुस्न की मलका हूं कि अगर मैं चाहूं तो बाएं हाथ के इशारे से या आंखों के इशारे से या आंखों के काजल के जादू से मैं लोगों का ईमान ही नहीं बल्कि जान ईमान सब कुछ छीन सकती हूं। लेकिन तू मुझसे लुत्फअंदोज नहीं होता। क्या तेरे दिल में लड़कियों से प्यार नहीं? क्या तेरे दिल में औरतों की मोहब्बत नहीं? तेरे दिल में, तेरे सीने में दिल नहीं क्या पत्थर है? सुल्तान ने जवाब दिया, ए लड़की सुन ले, किसी के हुस्न पर वो शैदा होते हैं जो दिल पहले किसी को नहीं देते। हमने तो पहले ही अपना दिल मुस्तफा के कदमों में दे दिया है, अब हम तेरे हुस्न से कैसे मुतासिर हो सकते हैं? और सुन ले, मैं एक नजर के अलावा दूसरी नजर मैंने तुझ पर नहीं डाली, इसलिए कि जो पहले से किसी का गुलाम हो फिर वो किसी के हुस्न का गुलाम नहीं बनता। एक तरफ तुम्हारी तारीफ ये है, दूसरी तरफ अब मौजूदा हालात को देखो। एक मुफक्किर ने अपनी किताब हुस्न के हवाले से लिखी तो चंद साल पहले का कराची का एक वाकया लिखा। मैं जल्दी से किसी शहर का नाम नहीं लेता, लेकिन कहीं आप मेरी गुफ्तगू को हवा में गिरा लगाना न समझे, इसलिए मैंने शहर का नाम भी ले लिया। मुसलमानों, तुम थे ईसाइयों की बेटियों को एक नजर के अलावा दूसरी नजर देखने को जायज नहीं समझते थे। गार की तन्हाइयों में भी तुम्हारी निगाहें कभी उठती नहीं थी, गार की तन्हाइयों में भी तुम्हारे हाथ कभी बढ़ते नहीं थे, गार की तन्हाइयों में भीगी हुई लड़कियों पर कभी तुमने ईमान का सौदा न किया। लेकिन आज हालात ये बन गए, सिनेमा देखते देखते, सीरियल देखते देखते, कॉलेज का निसाब पढ़ते पढ़ते इतनी बुराई में डूब चुके हो
کہ مذہب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا، مسلک کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا، آنکھوں کی حیا تباہ ہو چکی ہے، دل کی غیرت مردہ ہو چکی ہے، ایمان کی چنگاری دل کے نہا خانے کے اندر گم ہو چکی ہے۔ اس لیے حالات یہ پیدا ہوئے۔ ایک مفکر حسن کی تعریف کرتے ہوئے کوئی ایک واقعہ ہمارے بازو کے ملک کی کا بتاتا ہے، جو ملک اسلام کی بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا، اسلامی مملکت کی حیثیت سے ہندوستان سے جدا کیا گیا تھا۔ میں اس پر کوئی تبصرہ کروں یا نہ کروں، میں اس پر کوئی تبصرہ منفی یا مثبت نہیں کرتا کہ اچھا ہوا یا برا، لیکن یہ ضرور کہوں گا اس وقت کی قیادت کی بہت بڑی غلطی تھی جس نے ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھا اسے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میرا عنوان سیاست نہیں، میرا عنوان ملک اور جہاں بانی نہیں، میں تو اپنی قوم کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو پڑوس کے ملک کا جو نام نہاد جمہوری اسلامی ملک ہے، وہاں کی ایک داستان دھڑکتے ہوئے دل سے سنو، دل کے کانوں سے سنو اور سوچو، غور کرو تمہیں کہاں لا کر کے کھڑا کیا گیا ہے۔ انگریزوں کو گالی دینے والوں، تم تو دل سے انگریزوں کے غلام بن چکے ہو، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے انگریزوں کے غلام بن چکے ہو۔ تم نے اپنے جسموں کو آزاد کرایا انگریزوں کی غلامی سے، لیکن تہذیب میں جکڑ چکے، ان کے کلچر میں جکڑ چکے، قلبی طور پر ان کے غلام بن چکے، اور وہ جو کرتے ہیں تم وہ کرتے ہو۔ وہ ننگے ہو جائیں تو آپ بھی، وہ اوریاں ہو جائیں تو آپ بھی، وہ زنا کریں تو آپ بھی، وہ شراب کے جام ٹکرائیں تو آپ بھی۔ آخر کب تک ان کی نقل کرتے رہو گے؟ مٹنے والی قوم کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اللہ اکبر، قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ تم نقل کرنے والی قوم نہیں ہو، تم دوسروں کو نقل کروانے والی قوم ہو۔ تم وہی ہو جس نے کیسر و کسرا کے تاجداروں سے خراج وصول کیا ہے، تم وہی ہو جس نے فقر پر ناز کر کے شاہی کی ہے۔ تم گدا نہیں تاجدار ہو، تم فقیر نہیں بادشاہ ہو، اس لیے کہ جس قوم کا رب اللہ ہو اور جس قوم کا نبی قاسم نعمت مصطفیٰ جان رحمت ہو، وہ قوم گدا نہیں ہو سکتی، پوری قوم گدا ہوگی، اور وہی قوم تاجدار ہوگی جو عشق مصطفیٰ کی علم بردار ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن عشق گیا کہاں؟ کہاں کھو گیا؟ صرف نعرے رہ گئے، صرف رسمی باتیں رہ گئی، صرف جملوں کی تک بندیاں رہ گئی، حقیقت گئی کہاں؟ وہ عاشق رسول تھا جو بھیگی ہوئی لڑکی کو آگ کے سامنے دیکھ کر بھی اس کی طرف سردی کے موسم میں بھی اس کی طرف راغب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آئیے تو ذرا ایک لڑکے کی داستان تو سنیں، چند لڑکوں کی داستان تو سنیں، امت کی چند بیٹیوں کی داستان تو سنیں۔ ہوا یوں، کراچی کے کالج کی چھٹی ہوئی، اور چھٹی ہونے کے بعد بچیوں نے چہرے پہ اسکارف باندھ رکھا تھا۔ وہ لڑکیاں آگے آگے چلی اپنی مستیوں میں اپنے باغ پن کا اظہار کرتے ہوئے، اور پیچھے پیچھے چند لڑکے بائک لے کر ان کے پیچھے چل پڑے اور انہیں چھیڑ رہے تھے، ان کے ساتھ میں فکرے بازیاں کر رہے تھے، ان پر فکرے کس رہے تھے، ان پر جملے کہہ رہے تھے۔ ایسے میں بچیاں بس کے اندر بیٹھ گئی۔ آج کی بچیوں کا حال بھی بڑا عجیب ہے، چہرے پہ اسکارف لگانا یہ فیشن بن چکا ہے، برقع فیشن بن چکا ہے۔ اسلام برقعے کو لگانے کا حکم نہیں دیتا، اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ برقع فیشن بنا ہے، ڈیزائن اس پر ہے، اسکارف اس پر مزید جلتے پر تیل کا کام کرتا ہے۔ ممکن ہے میری فکر سے کوئی اتفاق نہ کرے، لیکن یہ میری فکر نہیں، یہ حجت الاسلام امام غزالی کی فکر ہے۔ امام غزالی نے اپنی صدی میں فتویٰ دیا تھا کہ جس برقعے پر ڈیزائن بنی ہو ایسا برقع پہننا حرام ہے، اس لیے کہ وہ برقع مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، مردوں کا دل لبھاتا ہے۔ تو جو برقع مردوں کو دعوت نظارہ دے،
ایسا برقع عورتوں کے لیے جائز نہیں. کل تک کے برقعوں کا حال یہ تھا, اتنا سمپل اور سادہ ہوتا تھا کہ پہن کر گزرنے والی کے بارے میں پتا نہیں چلتا تھا کہ اس یہ موٹی ہے یا دبلی ہے, اور یہ جو ہے وہ جوان ہے یا بوڑھی ہے. آج کل تو العیاذ باللہ جسم کی پوری ساخت کا اندازہ ہو جاتا ہے. ایسے ایسے مقام پر نگ لگے ہیں, ایسے ایسے مقام پر ایمبرائڈری ہے, ایسے ایسے کلر کے بھڑکیلے برقعے ہیں. برقعوں کا کی سلائی ایسی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی متوجہ ہو جائے, نہ فتنے میں گرفتار ہونے والا بھی فتنے میں گرفتار ہو جائے. قوم کی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ برقعے کو فیشن بنانے کی بجائے پردے کی پابندی کرے. اسلام برقعے کا نہیں پردے کا حکم دیتا ہے. آج کے ہزاروں روپے کا برقع پہن کر تم عزت کو محفوظ نہ کر سکے. قرون اولا کی عورتیں 17 پیبند والی چادریں اوڑھ کر کے نکلتی تھی, مگر غیرت کا حال یہ تھا کہ حوران جنت بھی ان کو جھانک جھانک کر کے رشک کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتی تھی. یہ ان کی غیرت کا عالم تھا کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے, مگر ان کے دامن پر اللہ اکبر پیبند تو تھے لیکن گناہوں کے دھبے نہیں تھے, عیاشیوں کے دھبے نہیں تھے, برائیوں کے دھبے نہیں تھے. اللہ اکبر. قوم کی چند مسلم بچیاں اسکارف لگا کر آنکھوں کو کھلا کر کے نکل رہی ہے, مستی کرتے ہوئے ہنسی کرتے ہوئے آگے بڑھی. پیچھے چند نوجوان لڑکے بائک پر پیچھا کر رہے ہیں. وہ لڑکیاں شہر میں چلنے والی بس میں داخل ہو گئی. لڑکوں نے مستی کے مارے اپنی بائک کو اسے اسٹاپ پر لگا دیا اور وہ بھی بس میں چل پڑے, اور بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, اور لڑکوں نے جو ہے وہ بھری ہوئی بس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکیوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کیا. بس کھچا کھچ تھی, جس کو جہاں پڑا اس نے وہاں ہاتھ ڈال کر بدتمیزی کرنا شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں کا مس یوز کرنے والوں, کسی کے جسم پر ہاتھ ڈالنا بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے, لیکن ذرا سوچو تو صحیح. قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس دن کیا ہوگا جب تمہاری زبانوں پر مہر لگے گی اور تمہارے ہاتھ اور پیر اللہ سے کلام کریں گے. اپنے نرم نازک جسم کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں, دل کے کانوں سے سنو. لڑکوں نے بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیا. وہ وہی لڑکے تھے کلمہ پڑھنے والے, مسلمان کہلانے والے, لیکن وہ ہیروں کے نقال تھے, ہیروں کے ناقل تھے. اللہ اکبر. لڑکیاں اپنے اپنے اسٹاپ پر اترتی رہی. ان میں سے جب بچیاں آخری اسٹاپ پر بھی اتر گئی, بس خالی ہوئی, لڑکے پھر کسی بس سے واپس ہوئے, اپنی بائک لے کر اپنے اپنے گھروں کو بڑی خوشی کے ساتھ لوٹ رہے تھے. آج ہم نے نفس کی خواہشوں کو پورا کر لیا, بس کی بھیڑ کا ہم نے مکمل فائدہ اٹھایا, اب اسی طرح سے کیا کریں گے. ان میں کا ایک نوجوان اللہ اکبر جب بڑی خوشی کے ساتھ آنکھوں میں سرمستیاں لیے ہوئے, عیاشیوں کے لال لال ڈورے لیے ہوئے, جب وہ اپنے گھر کے آنگن میں بائک کھڑی کر کے جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا, سسکیاں لیتی ہوئی جوان بہن کو ماں باپ کے درمیان بیٹھے ہوئے پایا, اور جب خوب وہ سسکیاں لیتے ہوئے اس نے بہن کو دیکھا, اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. وہ اپنے جرم کو بھول گیا, وہ اپنے گناہ کو بھول گیا, اور اس نے پورے وثوق اور جلال کی ملی جلی کیفیت میں, ہمدردی اور غیرت کی ملی جلی کیفیت میں اپنی ماں سے پوچھا, ماں میری بہن کو کیا ہو گیا ہے, یہ اتنی سسکیاں لے کر کے روتی کیوں ہے, موٹے موٹے آنسو اس کے سرخ رخسار پر بہتے کیوں ہیں. میں اس سے پہلے کہ ماں کچھ کہتی, بہن نے کھڑے ہو کر کے اس کے منہ تک ہاتھ کیا اور کہا کاش اللہ تجھ جیسا بھائی کسی کو نہ دے. او بے غیرت, تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا تاکہ تیری بہن یہ دن نہ دیکھتی. جوان بھائی نے بہن کے جذباتی غصے کو دیکھا تو اس نے بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھا, کیا ہوا تجھے, تو اتنی خفا کیوں ہے,
تو بہن نے کہا ظالم، کیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ میری سہیلیوں کا پیچھا نہیں کر رہا تھا؟ بہن بھائی کا کی نگاہ شرم سے جھک گئی کہ یہ داستان میری بہن کو کس نے بتا دیا، لیکن آنے والے جملوں نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کو کھسکا دیا۔ اس نے کہا میری سہیلیوں کے پیچھے تو نہیں دوڑ رہا تھا بائک لے کر، پھر ساری سہیلیاں بس میں سوار ہو گئی تو تم لوگوں نے بائک کھڑی کر کے بس میں سوار ہو گئے اور تم نے بھیڑ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بچیوں کے غلط مقامات پر ہاتھ ملنے شروع کیے۔ تجھے پتا ہے کہ تو نے اپنا ہاتھ جس پر بڑھایا وہ بھیڑ کے اندر کسی غیر لڑکی پر نہیں بلکہ تیری اپنی بہن پر جا کر کے پڑا، اور تو نے جو بدتمیزی کی کسی غیر کے ساتھ نہیں، تو نے اپنی بہن کے ساتھ۔ یہ صورتحال ہے، دنیا نے تمہیں اتنا آوارہ کر دیا کہ جب نفسانیت کا بھوت سوار ہو رہا ہے تو تم بھول جاتے ہو کہ تم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ یہ صورتحال ہے دنیا کی، اور حال یہ ہے کہ ہم بھول چکے ہیں۔ بس نفس نفس نفس، کب تک نفس کی غلامی کرتے رہو گے؟ وہ دن نہیں آیا کہ تم پلٹو، وہ وقت نہیں آیا کہ تم صلاح الدین ایوبی کی یادیں تازہ کر دو، وہ وقت نہیں آیا کہ تم فاتح اندلس طارق بن زیاد کے کردار کو دوہرا دو۔ مسلمانوں، کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح سے موجود ہے تبھی تک نا، جب تک جسم کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے تبھی تک نا۔ اور سن لو، اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہم ایسا نہیں کریں گے، صرف تمہاری سگی بہن ہی تمہاری نہیں ہے، امت کی ہر بیٹی سے تمہارا رشتہ ہے، بہن کا، ماں کا، بیٹی کا۔ شادی سے پہلے کسی نہ کسی عورت سے تمہارے یہ 3 رشتے ضرور ہوں گے، اور بیوی اگر کسی کی بیوی بنتی ہے تو نکاح سے پہلے نہیں، نکاح کے بعد ہی بنتی ہے۔ اگر یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے، اسلام تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ میرا اللہ کہتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ آؤ پلٹو، پلٹو، جلدی پلٹو، اس لیے کہ مر کے پلٹو گے تو پچھتاؤ گے، جیتے جی پلٹ جاؤ۔ مر کے پلٹو گے تو 4 لوگ تمہیں خدا کی طرف لے جائیں گے، جیتے جی پلٹو گے تو توبہ کی رسی تمہیں کھینچ کر تمہارے اللہ کے قریب کر دے گی، اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ مر کے پلٹو گے تو عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے، زندگی میں پلٹو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے۔ آؤ پلٹو، وہ وقت آیا ہے، آؤ پلٹو، وہ ٹائم آیا ہے۔ اگر آج نہ پلٹو گے تو دنیا تمہیں جینے کی مہلت نہیں دے گا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو زمانے کے اندر بدلتے ہوئے حالات؟ تم نہیں دیکھ رہے ہو ماحول کی تبدیلی؟ تم نہیں دیکھ رہے ہو زندگی کے نشیب و فراز؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے میری گزارش ہے ہمیں اپنے انداز زندگی کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے انداز زندگی کو بدلنا ہوگا۔ اور سنو ایک حدیث مبارکہ، میرا اللہ رات کے آخری پہر میں، ہر رات کے آخری پہر میں شب قدر اور شب برات کا انتظار کرنے والوں، میرے رسول نے فرمایا میرا اللہ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال کرتا ہے، اعلان کرتا ہے توبہ کرنے والوں آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں، مجرموں آ جاؤ میں تمہیں اپنے دامن رحمت میں پناہ عطا کر دوں، رزق کے مانگنے والوں آؤ میں تمہیں روزی عطا کر دوں، اولاد کے سوالی آؤ میں تمہیں تمہاری اولاد سے تمہاری گود بھر دوں۔ لیکن یہ بھی بے رخی، کیسی بے رخی ہے؟ اللہ اعلان کر رہا ہے، بلا رہا ہے اپنی شان کے مطابق اپنی طرف، اور بندے گناہوں کے اندر ملوث ہیں یا گناہ کر کے وہ سیر ہو چکے ہیں تو اب وہ بستر پر خواب خرگوش میں سو گئے ہیں۔ آئیے توبہ کی طرف، پلٹیے توبہ کی طرف۔ میرے رب نے فرمایا ہے میرے بندو سچی توبہ کر لو۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے
بکری کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد اسی راستے سے دودھ کے قطرے واپس تھن میں نہیں جاتے، ویسے ہی بندہ جب گناہ سے توبہ کر لے اور پھر اس گناہ کی طرف نہ جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ کیسے کیسوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں کتنا عظیم بنا دیا۔ آئیے بس اپنی گفتگو کو سمیٹ کر میں آپ کے درمیان سے اس امید پر رخصت ہو جاؤں گا کہ آج کی محفل میں میں اور آپ سب توبہ کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی مغفرت کرتا ہے۔ آ جاؤ میرے بھائیوں، موت کا کوئی وقت تو ہمیں نہیں بتایا گیا ہے۔ غالب کہتے ہیں موت کا ایک دن معین ہے، نیند پھر رات نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، کوئی امید پر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ غالب کو تو احساس گناہ تھا، شاید اسی لیے اس کے احساس گناہ نے اسے توبہ کی طرف مائل کیا اور آج وہ محبوب الہی کے قدموں میں سو رہا ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی اپنا احساس گناہ ہوتا، ندامت ہمارے پاس بھی ہوتی۔ کسی نے کہا ہے نا وائے ناکامی کہ قافلہ جاتا رہا اور قافلہ کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ قافلے کا لٹ جانا اتنا غمگین نہیں ہے، اتنا مایوس کن نہیں ہے جتنا احساس قافلہ لٹ جانا ہے۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ پہلے بھی ہوتے رہے، فرق اتنا ہے کل گناہ کو گناہ سمجھ کر احساس گناہ موجود تھا، ندامت موجود تھی، شرمندگی موجود تھی۔ آج گناہ کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، آج گناہ کو آرٹ کا نام دے دیا گیا ہے۔ میری قوم کے جوان بچے وہ یہ محسوس کرتے ہیں ہم مردانگی کی سند ہی نہیں لے سکتے اگر ہم نے گناہ نہ کیا، ہم نے جرم نہ کیا۔ مجھے بے حیائی کی باتوں کا شوق نہیں، واللہ یہ دل بے چین ہے میں اپنی قوم کے خوبصورت جوانوں کو گناہ کی دہلیز سے کیسے کھینچ لوں۔ کاش میرا اختیار ہوتا تو ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتا، لیکن ہمیں تو چیخنے کے سوا کچھ بھی اختیار نہیں۔ ہماری مثال تو اس بھونکتے ہوئے کتے کی طرح ہے جو آتے ہوئے مالک کے دروازے پہ چور کو دیکھ کر کے مالک کو آگاہ کرتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، جوان کسی قوم کا مستقبل ہے۔ خدا کے لیے اپنی اٹھتی ہوئی جوانی کو برباد نہ کرو، تمہیں بہت عظیم کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ تم وہی ہو جس قوم کا جوان سنورتا ہے، اس قوم کی جوانی، اس قوم کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ منصوبے بن چکے ہیں تمہارے ملک میں کہ مسلم بچیوں کے پیٹ میں غیر مسلم جوانوں کے بیٹے پلنے چاہیے، بچے پلنے چاہیے تاکہ تم سر اٹھا کر کے جی نہ سکو۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، امت کا خیال کرو۔ تمہیں گناہ کے لیے نہیں، گناہوں سے روکنے کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں جرائم کے لیے نہیں، جرائم کے سدے باب کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم وہ ہو جنہوں نے گناہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی ہے، تم وہ ہو جنہوں نے ناچنے والوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہے، تم وہ ہو جنہوں نے گمراہ قوم کو راہ ہدایت کا مسافر بنایا ہے۔ آئیے نہ ذرا توبہ کر لیں۔ ہم میں سے بہت بڑے مجرم بہت سارے لوگ ہوں گے، بلکہ یوں کہہ لیجئے آپ کی اس محفل میں سب سے بڑا مجرم آپ کا یہ خادم ہی ہے۔ اللہ اکبر! اگر میرے رسول کی رحمتوں کے پردے نہ ہوتے تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتا۔ استاد زمن نے بڑی عظیم کیفیت بیان کی ہے اور میرے نبی کی بڑی عظیم شان بیان کی ہے۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ مسلمانوں، اگر جلتی ہوئی آگ کی پرت پر بھی سجدہ شکر ادا کرو تو اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ خدا نے تمہیں وہ رسول عطا کیا جس نے اپنے دامن رحمت میں ہمارے جرائم کو چھپا لیا، ہمارے گناہوں کو چھپا لیا۔ ہم مسلمان ہیں لیکن الحمدللہ جناب موسیٰ کے امتی نہیں، جناب عیسیٰ کے امتی نہیں، جناب یوسف کے امتی نہیں۔ ان کی امت بھی لائق تعظیم ہے، ان کی عظمتیں بھی سراخوں پر
رہے لیکن امت موسیٰ گناہ کرے تو اس جرم کی سزا قتل قرار دی جائے، امت عیسیٰ جرم کرے تو چہرہ سور کی طرح کر دیا جائے، امت یوسف جرم کرے تو چہرہ بندروں کی طرح کر دیا جائے، امت داؤد جرم کرے تو چہرہ سور اور بندروں کی طرح کر دیا جائے۔ وہ میرا رسول کتنا کریم ہے، ہم جرم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے پوری پوری رات دعائیں کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں وہ دامن رحمت میں چھپاتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے۔ چور انوکھا تیرا مفت پالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں۔ ہائے نکما تیرا، بد سہی چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی، ہے تو کریمہ تیرا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ۔ تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، اللہ اکبر۔ میرے رسول کی شان یہ ہے، میرے نبی نے ہمارے گناہوں پہ کرم کے پردے ڈالے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے جرائم کی کھیتی پر اگر مصطفیٰ کے کرم کے آنسو نہ ہوتے تو یہ کھیتی کب کی جل گئی ہوتی، یہ بہاریں کب کی خزاں میں تبدیل ہو گئی ہوتی۔ وہ تو کرم ہے، اللہ اکبر۔ کبھی زلف مصطفیٰ ہم پر سائبان بن جاتی ہے، کبھی آنسوئے مصطفیٰ ہم پر کرم کے بادل بن جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی لیے امام کہتے ہیں ہم سیاہ کانوں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ فگن ہو، تیرے پیارے کے پیارے گیسو سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ یا رسول اللہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ وہ وقت آ چکا ہے میری قوم کے جوانوں، وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے اللہ کو منا لیں۔ دوستوں کو منانا بہت مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ یاروں کو منانے کے لیے داڑیوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، یاروں کو منانے کے لیے چوکھٹ پہ چکر لگانے پڑتے ہیں، یاروں کو منانے کے لیے پیشانیوں کو رگڑنا پڑتا ہے، جملوں کو واپس لینا پڑتا ہے۔ میرا اللہ کتنا کریم ہے، اسے منانا اتنا آسان، اتنا آسان۔ ایک دوست کو منانا مشکل، اللہ کو منانا آسان۔ وہ کہتا ہے میرے بندے آؤ تو صحیح، آپ ہی جاؤ، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ دوستوں کو مناتے مناتے اگر آنکھوں سے آنسو نکلے تو دوست کہتا ہے مکاری مت کر، دھوکہ کسے دے رہا ہے۔ لیکن میرے اللہ کی شان یہ ہے اگر اسے مناتے ہوئے معمولی سے آنسو نکل جائیں تو وہ کہتا ہے جس کی آنکھ سے میرے خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے، میں اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہوں۔ آئیے نا اس رب کی طرف، سب کے لیے رونے والوں اب اپنے رب کے لیے بھی رو لو، سب سے دل لگانے والوں اس قادر و قیوم سے بھی دل لگا لو، سب کے لیے تڑپنے والوں اب ذرا اپنے اللہ کے لیے بھی تڑپ لو۔ بہت گناہ کر چکے، اگر تم نے آج توبہ نہ کی تو شاید تمہیں قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔